السلام علیکم کلاس، آئی ہوپ دیٹ آل آف یو آر فائن۔ سب سے پہلے ہم لوگ جہاں سے ہم لوگوں نے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ مینیجریل اکنامکس کے چیپٹر نمبر 5 ڈیمانڈ انالیسس کے نوٹس ہیں۔ اب یہاں پہ کوشچن آتا ہے، از دی اکنامک ڈیمانڈ فار دا پروڈکٹ ڈیٹرمنڈ بائی یوزفلنس؟ کیا ہم اپنی اکانومی کے اندر کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کو اس کی یوزفلنس کے اکارڈنگ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نو ٹو بیسک کنڈیشن مسٹ بی میٹ بفور اکنامک ڈیمانڈ از کریٹڈ۔ اکانومی کے اندر اکنامک ڈیمانڈ کو کریٹ کرنے سے پہلے 2 کنڈیشن کو لازمی طور پہ میٹ کریں گے۔ پہلا تو وہ یہ دیکھیں گے ہماری اس پروڈکٹ کی ہماری اکانومی میں کتنی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور جس چیز کی یا جس ایلیمنٹ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، جس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، وہ گڈ اور سروسز اکانومی کے اندر کس طرح سے یوز ہو رہی ہے۔ اس کو ہم 2 پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ ایک دیکھتے ہیں فارم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہاں پہ لکھا ہے فرسٹ دیر مسٹ بی 2 ویلیوز ایسوسیٹڈ ود ایکوائرنگ اینڈ یوزنگ دا پروڈکٹ اور سروسز فار انڈیویجول کے لیے فرم ان دی ٹرم آف یوٹیلیٹی۔ اگر ہم جسٹ انڈیویجولس کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا 2 پوائنٹ آف ویو سے، ایک ہوتا ہے فرم کا پوائنٹ آف ویو، دوسرا ہوتا ہے انڈیویجول کا پوائنٹ آف ویو سے۔ اب فارمس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو کہتے ہیں جب ہم انڈیویجول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے انڈیویجولس جو اس چیز کو یوز کر رہی ہیں ان کی یوٹیلیٹی کے اندر کتنا اضافہ ہو رہا ہے، ان کی ویل بینگ کے اندر کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی جو ویل بینگ ہے اس کی ٹرم کے اندر یا سیٹسفیکشن کی ٹرم کے اندر میئر کرتے ہیں۔ دین ہم لوگ دیکھتے ہیں فارمس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ فارمس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کمپنی کے اندر جتنے بھی ریسورسز کو امپلوئے کر رہے ہیں، فیکٹرز کو امپلوئے کر رہے ہیں، وہ فارمس کو کتنا زیادہ پروفٹ دے رہے ہیں، جس کے اندر بتاتے ہیں کہ لہٰذا فارمز اور انڈیویجول لازمی طور پہ اکنامک کیپیسٹی کو ڈیٹرمن کرتی ہیں۔ میں ریڈ کر دیتے فور دا فارم دیز ویلیوز میئر ان ٹرم آف پروفٹ کریٹڈ ریسورس امپلائمنٹ۔ سیکنڈ دیر مسٹ بی ابیلٹی ٹو پے بوتھ انڈیویجول اینڈ فرم مسٹ ڈیمانسٹریٹ این اکانومک کیپیسٹی ٹو ایکوائر دے وانٹ ول ریمین انفلفلڈ اینڈ اکنامک ڈیمانڈ ول ریزلٹ۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو آ گیا تھا اسٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں جون بیپسٹ سے کہتا ہے کہ یہ ایک فرینچ اکانومسٹ ہے جو 19 سینچری کے اندر اس نے جے بی سیز کا اطلاع دیا تھا، جس کے اندر ہم کہتے تھے سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ۔ سپلائی اپنی ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے۔ آج کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اس کے جو لاز ہے وہ اس کے اندر کانٹرڈکشن پیش کریں کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سپلائی اپنی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ خود کریٹ نہیں کرتی، بلکہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ اپنی سپلائی خود کریٹ کرتی ہے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کریکٹ ہے یا فالس ہے، اور اگر دونوں کا آپس میں کیا انٹر ریلیشن ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان دی سمپلسٹ ٹرم سپلائی از واٹ از اویلیبل اینڈ ڈیمانڈ از واٹ از ڈیزائریبل۔ یعنی وہ یہاں پہ یہی بتا رہا ہے کہ سپلائی کیا ہوتی ہے۔ سپلائی وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ میں پہلے سے چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، اس کو ہم سپلائی کنسیڈر کرتے ہیں، اور ڈیمانڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی آپ اکانومی کے اندر ڈیمانڈ کی جاتی ہیں۔ ان دی کین ڈو ورلڈ آف دی نیو مائلینیم سم کنزیومر ہیو ٹو بی کم ان دی بلیو ایوری تھنگ از پاسبل دیٹ۔ کہتے ہیں کہ اب وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب کچھ کنزیومر اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر سپلائی اپنی ڈیمانڈ خود کریٹ کرتا ہے تو ڈیمانڈ بھی اپنی سپلائی خود کریٹ کر سکتا ہے، یا جو کہ جے بی سے اس کا لاز جو ہوتا ہے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہماری پاس بہت ساری کمپنیز جو کنزیومر سیٹسفیکشن کے لیے نئے نئے پروڈکٹ انٹروڈیوس کراتی ہیں اور نئے اپنے پرانے پروڈکٹ کو بھی انوویٹ کرتی رہتی ہیں۔ اصل میں کنزیومر سیٹسفیکشن کو پورا کرنے کے لیے ڈیمانڈ اور سپلائی کو اکٹھے کام کرنا ہوتا ہے، تاکہ انڈیویجول اور ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ انڈیویجول جو ہوتی ہے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ میں آپ کو ریڈ کر دیتی ہوں جس کا لکھا ہے in the can-do world of the new millennium, consumer have come to believe that everything is possible, that demand creates its own supply unless it is not possible۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا نا کہ اس طرح کنزیومر جو ہوتا ہے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، جو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سم ٹائم یہ سچویشن فلفل نہیں ہوتی۔ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کو مزید جو کہتے ہیں نئے نئے پروڈکٹ کو انوینٹ کرانا ہوتا ہے، اینڈ دین نئے پرانے پروڈکٹ کو انوویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنے کنزیومر نیڈ کو پورا کر سکے۔ ناٹ ایوری تھنگ کنزیومر ڈیزائر کین بی سپلائی، لیکن پھر بھی وہ کنزیومر کی تمام جتنے بھی ڈیزائر ہوتے ہیں اس کو سپلائی نہیں کر پاتے۔ دی فورسز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ورک ٹوگیدر ٹو پرووائڈ کنزیومر وٹ دے وانٹ۔ کہتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کی فورسز جو ہوتی ہیں وہ اکٹھے کام کرتی ہیں
تاکہ وہ کنزیومر کو پرووائڈ کریں جو وہ چاہتے ہیں. یعنی اگر ڈیمانڈ کی سائڈ سے اور سپلائی کی سائڈ سے دونوں مل کے کام کرتے ہیں تب بھی کنزیومر سیٹسفیکشن کو پورا کر سکتے ہیں. ادروائز نہ تو ڈیمانڈ کنزیومر نیڈ کو اکیلا پورا کر سکتے ہیں، نہ ہی سپلائی کنزیومر نیڈ کو اکیلا پورا کر سکتی ہے. اب دین یہاں پہ یہ نیچے لکھا ہے دا پوائنٹ سے was trying to make it, arguing that supply creates its own demand was simply that there can be no general glut of oversupply of goods and services in competitive market. اچھا یہ بھی سیدلا جو یہ کہنا چاہتا کہ سپلائی اپنی ڈیمانڈ یہ خود کریٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں جب گڈس کی سرپلس نہیں ہوتی، اگر سم ٹائم گڈ کی سرپلس ہو جائے یعنی اوور پروڈکشن ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، اس اوور پروڈکشن کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر ٹیمپریری شارٹیج پیدا کر دیتے ہیں. ٹیمپریری شارٹیج اس لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ اس ڈیوریشن کے درمیان میں جو ہمارے پاس سرپلس پروڈکٹ ہے وہ یوز ہو جائے اور مارکیٹ کے اندر نیا آنے والا پروڈکٹ ضائع نہ ہو، کیونکہ پہلے سے ہی پروڈکٹ سرپلس کے اندر موجود ہے. دین نیکسٹ ہم لوگ یہ کنسیڈر آگے پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیں اب یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ while it is possible the point say was trying to make it, arguing that a supply creates its own demand with simply no general glut of overproduct supply of goods and services in free or competitive market, while it is possible for temporary glut. یعنی اگر لانگ ٹرم کے لیے نہیں، اگر ٹیمپریری شارٹ ٹرم کے لیے آ جاتا تو اس گلٹ کو بیلنس کیا جاتا ہے ٹیمپریری شارٹیج کے ذریعے انڈر سپلائی کر کے ان دی مارکیٹ فار گڈ اینڈ سروسز ان دا فریلی کمپیٹیٹیو مارکیٹ. اگر آپ فریلی کمپیٹیٹیو مارکیٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں تو پرماننٹ اوور سپلائی آف گڈ اینڈ سروسز پاسبل نہیں ہو سکتی. دین کہتے ہیں اگر آپ ہسٹوریکل نوٹ کو فالو کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ سیلز جو ہوتا ہے وہ سیلز کا لا کے ریٹ جس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ سپلائی اپنی ڈیمانڈ خود کریٹ کرتی ہے. یہ کوٹیشن وہ کہتے ہیں کہ سیلز کی رائٹنگ کے اندر اپیئر ہوتی ہے، لیکن دوسرے جو اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی رائٹنگ کے اندر اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ سیل کی تھنکنگ کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہے. اب وہ کہتے ہیں دس ایلا واز ڈیولپ ان دی اکنامک لٹریچر ایٹ اے ٹائم وین دی ریسیشن. کہتے ہیں ہاں یہ تب ہو سکتی ہے جب اکانومی کے اندر ریسیشن ہو اور بوم پیریڈ نہ ہو. اب وہ یہاں پہ لکھا ہے میجر فگر آن دی سائڈ آف ڈیبیٹ واز Thomas Malthus, who argued that crises were result of general glut of goods and services. یعنی کہتے ہیں ایک میجر فگر جو تھا وہ یہ آیا تھا کہ تھامس مالتھس جو تھا اس نے کہا تھا کہ گڈس کی اور سروسز کی جو گلٹ ہوتی ہے نا وہ کس نتیجے میں آتی ہے، کرائسس کی وجہ سے آتی ہے. گڈ اور سروسز کی جو گلٹ اوور پروڈکشن ہوتی ہے وہ تب آتی ہے جب اکانومی کے اندر بحران ہو جاتا ہے. اس کے اندر کہتے ہیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں لوگوں کی قوت خرید جو تھی ختم ہو جاتی ہے بیکاز پروڈکشن کوڈ آٹرم پیپل ابیلٹی ٹو پرچیز. یعنی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی قوت پرچیز کو کے اکارڈنگ نہیں رہتی. مالتھس نے آرگو کیا کہ اٹ واز انڈر کنزمپشن، کہ یہ ہماری اکانومی کے اندر انڈر کنزمپشن تھی. ڈیٹ لینڈ ریسیشن، جس کی وجہ سے ریسیشن جو تھی وہ آیا تھا. اب جی ہم یہاں پہ نیکسٹ آ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آن دی سائڈ آف ڈیبیٹ، اگر ہم ڈیبیٹ کے سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ڈیوڈ ریکارڈو جیمز اینڈ جان اسٹوارٹ مل اور سیز جو تھے وہ آرگیو کر رہے تھے انڈر کنزمپشن کے بارے میں، جو کہ رانگ تھا. اب یہ والا آئیڈیا کس نے دیا تھا، سیز نے دیا تھا. اب یہاں پہ نیکسٹ آ گیا وٹ کنزیومر مائٹ بی انویلنگ ٹو اور unable to provide accurate demand information. کہتے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ کنزیومر جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنی ایکوریٹ ڈیمانڈ کو نہیں دے پا رہے ہوتے. when might this prove helpful. کہتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے تو یہ اکانومی کے اندر بہت ساری ہیلپفل ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ اکانومی کے کنٹیکس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے وہ کسٹمر ڈیمانڈ ہوتی ہے. اگر کسٹمرز اپنی ڈیمانڈ کو اور اپنے ٹیسٹ کو صحیح طریقے سے ڈٹرمن نہیں کر پاتا تو اکانومی کے اندر بہت سارے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ ارائز ہو جاتے ہیں. جیسے ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ کسٹمر کی رینج کتنی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ کسٹمر کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ اس کی ڈیمانڈ جو کہ فیوچر کے اندر اس کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رہے گی یا ویرائی کر جائے گی. اب یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کسٹمر آر آفن unable to supply accurate information about their demand for particular product given in an inability to verbalize method by which they select goods or services for consumption. جی ہاں جی اب یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ کسٹمر جو ہوتے ہیں
وہ اپنی ڈیمانڈ کے بارے میں انفارمیشن دینے سے کتراتے ہیں، جس کے اندر کہتے ہیں اصل میں جو خریدار ہوتے ہیں اس میٹر کو نہیں جانتے، یعنی کنزیومر کے بارے میں کہ اپنی ٹیسٹ کے بارے میں اویئر کیا جانا چاہیے، کہ جن کو اصل میں کنزیومر جو ہوتے ہیں اس میٹر کو نہیں جانتے، جن کو گڈس کی کنزمپشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ خریدار اپنے آپ کو سپلائر کے ساتھ پور بارگیننگ سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اتھارٹیز کو اپنے ٹیسٹ کے متعلق ڈیٹا فراہم کرنے سے ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک پورا کام جو تھا وہ رک جاتا ہے، ایک سسٹم نہیں آگے ڈیولپ ہوتا ہے۔ Even when decision process is understood and objective enough to provide relevant demand information, consumer might be hesitate to supply such data because it could place them in poor bargaining with poor supply۔ میں نے آپ کو بتایا نا، سپلائرس کے ساتھ اپنی بارگیننگ سے بچنے کے لیے وہ لوگ اپنے انفارمیشن نہیں پرووائڈ کرنا چاہتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ کنزیومر ہے، وہ $3000 کا ایک جو تھا پرسنل کمپیوٹر جو تھا وہ خریدنے کا ویلنگ ہے۔ اب وہ کہتا ہے اگر وہ اپنے جس بھی شاپ کیپر کے پاس جا کے یا اپنے مینیجر کو یا پھر کسی بھی سافٹ ویئر انسٹالر کو یا پھر کمپیوٹر بنانے والے کو ہائر کرا تو اس کو بتائے کہ میری یہ رینج ہے، میں نے اپنے اس چیز کے لیے یوز کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو میں بھی اس کو، کیونکہ اپنی اس نے انکم رینج بتا دیا، اس کو یہ چیز جو کہ اس سے بھی کم کاسٹ پہ اویلیبل ہو جائے۔ For example, projection of demand and quantities are often provided to allow supplier to develop capacity to meet demand۔ اب کہتے ہیں اگر اپنی ڈیمانڈ کیپیسٹی کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے، are often provided to allow supplier، اور سپلائرس کو بھی الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپ کریں کیپیسٹی کو اپنی ڈیمانڈ کے، ان کی جو ڈیمانڈ کوانٹیز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ، تاکہ جتنی بھی نیسیسری ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے، اینڈ بیٹر ڈیل ود ڈیمانڈ فلکچویشن، اور ڈیمانڈ کی جو فلکچویشن ہے ان کے ساتھ بیٹر ڈیل کریں۔ اوکے۔